مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پریویس ویڈیو آپ کے سامنے بی کام پارٹ 2 کاسٹ اکاؤنٹنگ کے حوالے سے پیش کی تھی، جس میں میں نے ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن آپ کے سامنے پیش کیا تھا، یہ بتانے کے لیے کہ کاسٹ اکاؤنٹنگ کے بارے میں لوگوں کی اوپینینز کیا ہوتے ہیں اور کاسٹ اکاؤنٹنگ حقیقت میں کیا ہوتی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے فائنینشیل اکاؤنٹنگ، جو کہ بی کام پارٹ 2 کا ہی حصہ ہے، کیونکہ بی کام پارٹ 2 میں کاسٹ اور ایڈوانس دونوں پڑھائی جاتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں، لہٰذا آج فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی ابتدا دراصل فرسٹ ایئر کامرس سے شروع ہو جاتی ہے۔ آپ جب میٹریکولیشن کر لیتے ہیں تو فرسٹ ایئر کامرس میں ایڈمیشن کے بعد آپ کے سامنے جو اکاؤنٹنگ پڑھائی جاتی ہے، تو اس اسٹڈی میں اس کا ایک چیپٹر جو کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے زیر نظر ہوتا ہے، اس میں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ کمپنی کے انکم اسٹیٹمنٹس، بیلنس شیٹ اور کمپنی کی فائنینشیل پوزیشن کو معلوم کیا جاتا ہے۔ پھر سیکنڈ ایئر کی اکاؤنٹنگ میں یہی چیپٹر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے نام سے بطور بی سیکشن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اسٹوڈنٹ نے اپنی فرسٹ ایئر کی محنت کو یوٹیلائز کرتے ہوئے سیکنڈ ایئر کی اکاؤنٹنگ میں اس کو بخوبی کامیابی کے ساتھ فیس کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ بی کام پارٹ 1 جیسی ہی ایڈمیشن ہوتے ہیں، تو بی کام پارٹ 1 میں یہی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ والا سوال جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ورک شیٹ کالم 10 کالم ورک شیٹ، جس کو ہم کلوزنگ انٹری یا پھر انکم اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ یا پھر انکم اسٹیٹمنٹ اپروچ کے نام سے کال کرتے ہیں، یہ سوال ہمیں بی کام پارٹ 1 میں فیس کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد بی کام فائنل کی صورت میں ہمیں یہ سوال فائنل اکاؤنٹ کے طور پر یوز کیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک طویل سفر جو کہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا فرسٹ ایئر سے شروع ہوتا ہے اور 1 بائی 1 سیکنڈ ایئر بی کام پارٹ 1 بی کام پارٹ 2 پر کنٹینیو رہتا ہے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ پھر یہ بی کام پارٹ 2 کے بعد فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا یہ چیپٹر سی اے یا اے سی سی اے میں اپنے بھرپور انداز میں آپ کے سامنے آ جاتا ہے، اور پھر وہ جو فائنینشیل اکاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ ایک اسپیشلائزیشن ہوتی ہے کہ جس میں آپ اسپیسیفکلی کسی بھی شعبے میں جا کے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے ماہر یعنی ایکسپرٹ کال ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، ان سب کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں ایکسپرٹ ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی لگن، دلچسپی، انٹرسٹ بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی کام دنیا میں جو ہوتا ہے یا سر انجام دیا جاتا ہے، اس کے لیے انسان کی سچی لگن کمپلسری سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ کمپلسری آپشن کو یوٹیلائز کرتے ہیں تو یقینی طور پہ اس سفر میں آپ کامیاب قرار پائیں گے، اور اس کامیابی کا صحرا آپ کو آپ کی بریلینٹ فیوچر کے طور پر باقاعدہ اچھے طریقے سے نظر بھی آ جائے گا۔ تو میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ کو فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے ٹاپکس، اس کی ایک ایک بات کو ڈسکس کروں آپ کے ساتھ، تو لہٰذا آپ کو بالکل ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی شروعات کس طرح ہوگی اور اسے کس طرح سے پڑھا جائے گا۔ آپ صرف اس کلاس کا حصہ بنیں اور فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے ایشوز جو میں آپ کو بتاؤں اس کو ایک پیپر میں نوٹ ڈاؤن کریں، اور 1 بائی 1 انہیں اپنے پاس بطور ہوم ورک کے طور پر کریں، ساتھ میں لرن بھی کرتے جائیں جو رولز بتاؤں میں۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آپ خود دیکھیں گے کہ آپ فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں ایک خاص مقام رکھتے نظر آئیں گے۔